بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سینئر دوست ہیں، ریٹائرڈ صحافی ہیں۔ ریٹائر میں اس لیے کہہ رہا ہوں، صحافی تو کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، لیکن جب میرا مطلب ہے جب ان جیسے لوگ جو ہیں، مطلب جب صدیق جان جرنلسٹ ہوگا تو ہمارا بھائی عاصم حسین جو ہے وہ جرنلسٹ نہیں ہوگا۔ عاصم حسین صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ٹاپ پریمیئر اخبارات میں کام کرنے کے بعد اور وہاں سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد آج کل ڈیفنس میں ایک آٹے کی چکی چلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ یہ صحافت کے نام پہ ہو رہا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تو لہٰذا بہتر ہے میں کنارہ کر جاؤں۔ شریف آدمی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ایسے لوگ جن کے کردار کی باقاعدہ قسم دی جا سکتی۔ وہ ایماندار بندہ صحافت ہی چھوڑ گیا کہ یار، حالانکہ صحافی تو بنتا ہی ریٹائرمنٹ کے بعد ہے نا۔ اپنے عرفان صدیقی صاحب کو دیکھ لیجیے، ریٹائرمنٹ کے بعد ہی صحافت میں آئے تھے نا، تو صحافی تو بنتا ہی ریٹائرمنٹ کے بعد ہے بھائی۔ لیکن اس نے توبہ ہی کر لی، اس نے کہا یہ صحافت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے تو بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی اس بندے نے تو 35-36 سال صحافت کیا، انگریزی صحافت، دی نیوز انٹرنیشنل کے ڈپٹی چیف رپورٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دونوں اس بات کے اوپر متفق رہے ہیں کہ اگر کسی جلسے کے اندر، کسی جلوس کے اندر حاضرین کی تعداد 5000 سے بڑھ جائے تو پولیس پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے اب ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ 5000 گن کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر 5 سے بڑھ کے 7000 ہو جائے تو وہ ایک بھرپور جلسہ ہو جاتا یا بھرپور جلوس ہو جاتا۔ اور اگر 10,000 یا 10,000 سے زیادہ چلا جائے، 20,000 تک چلا جائے تو لاکھوں کا مجمع عام ہوتا ہے۔ پھر ہمارا ایک اور بھی بات کے اوپر اتفاق تھا، اکیڈیمکلی بات کر رہا ہوں، اور وہ اس بات پہ اتفاق تھا کہ اگر بھرپور جلسہ ہے نا تو آپ کو ایز اے جرنلسٹ فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تقریر بھی بڑے آرام سے ہوگی، آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کو پروٹوکول بھی دیا جائے گا، کرسی ایک اسپیشل پہ بٹھایا بھی جائے گا، اور جو ہے وہ مطلب مارا ماری بھی نہیں ہوگی، نہ پولیس نزدیک پھٹکے گی۔ مطلب اگر 10,000 سے زیادہ جلسہ ہے تو آپ کو مطلب کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایز اے جرنلسٹ آپ اس کی کوریج کے لیے گئے ہوئے ہیں، یہ بات کر رہا ہوں۔ اور اگر تعداد جو ہے وہ قابل رحم ہے اور 3 سے 5,000 کے درمیان ہے، بلکہ 5,000 سے بھی کم ہے، 2,500-3 ہزار کے درمیان ہے، تو پھر بھائی تیار ہو جائے۔ 3 صورتیں ہو سکتی۔ نمبر 1، وہ مقررین جو ہیں وہ ایسی ناقابل بیان اور ناقابل رپورٹ زبان کے اندر گفتگو کریں گے جس سے آپ کی خبر مر جائے گی، آپ وہ رپورٹ نہیں کر سکتے جو وہ بکواس کریں گے۔ یہ لائیو کی تو اب آئی ہے نا یش، کہ لائیو کے اندر آپ دکھا دیں وہ جو مرضی بھونک جائے، وہ کتا جو ہے وہ جو مرضی بھونک جائے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا۔ میں نے جب کتا کہا ہے تو آپ کا دھیان گنڈا پور کی طرف کیوں گیا؟ میں نے ابھی اس کی بات شروع نہیں کی، میں تو کسی بھی لیڈر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مطلب کتے کی ڈیفینیشن میں وہی پورا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے بھائی، میں نے ابھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، کروں گا آگے جا کے کروں گا۔ تو مطلب کہ آپ اس کا، اب تو خیر اور دور آ گیا نا، لیکن میں پرنٹ صحافت کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے پھر کوئی لاجیکل بات تو کرنی نہیں، اس میں بہو کرنا، اور بہو رپورٹ نہیں کر سکتے، خبر مر گئی آپ کی۔ نمبر 1، اگر مزید اس کی حالت کمزور ہوگی تو مطلب کہ پہلے تو وہ گالیاں بکے گا نا، اگر مزید حالت کمزور ہوگی تو وہ اس کے جو حامی ہوں گے وہ پولیس کے اوپر چھپیں گے یا پولیس کے اوپر سنگباری کریں گے، یہ وہ کہا کرتے تھے۔ اور جرنلسٹ نارملی اس طرح کے مواقعوں کے اندر درمیان میں پھنس جاتا ہے، دونوں طرف سے اینٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں، اس کے اوپر سے گزر کے جا رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور مطلب اس طرح کے موقعوں کے اوپر جرنلسٹ کو خود کو بچانا سب سے پہلا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جرنلسٹ اکثر کراس فائر کے اندر مارے جاتے ہیں، یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی۔ اب اگر پی ٹی آئی کے سنگ تک میرے جانی سمجھتے آپ ہیں مزے لیتے ہیں آپ، تو سنگ جانی والا جو جلسہ ہے، مویشیاں منڈی سنگ جانی والا جو جلسہ ہے، اس کے اندر اب جب آپ دیکھیے، جب تک روشنی رہی،
جب تک روشنی رہی ہے پی ٹی آئی کے جلسے کے اندر 500 سے زیادہ بندہ نہیں تھا. انتظامیہ نے پہلے ہی 4 سے 7 بجے کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوگا, 7 بجے پاٹا ٹیلا چوک کے تو چلے جانا تھی, ٹھیک ہے. لیکن ظاہر روشنی کے اندر تو 500 سے لوگ نہیں تھے نا. پھر اندھیرا ہوا, پھر اس اندھیرے کے اندر جو ہیں وہ مجرم آئے. ویسے بھی قرآن کے اندر یہ بات درج ہے کہ کس طرح اندھیرے کے اندر جو ہے وہ فتنہ فساد اور ابلیس کی اولاد برآمد ہوا کرتی ہے, تو وہ برآمد ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گنڈا پور جو ہے وہ جلوس لے گئے کے پی کے سے, سرکاری گاڑیوں اور سرکاری ملازمین کے اوپر مشتمل لے کے جلوس لیٹ پہنچا. لیکن جناب تمام لوگوں نے, تمام ان صحافیوں نے جن کو بکاؤ اور دلال کہا گیا, اور میرا خیال ہے کہ میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں بھائی جان جن کو بکاؤ اور دلال کہا گیا. پی ٹی آئی کے سارے حامی صحافی جو ہیں وہ بکاؤ اور دلال ہیں, اور خاص طور پہ وہ جنہوں نے حال ہی کے اندر پی ٹی آئی کی حمایت شروع کی ہے. بھائی تہاڈا لیڈر غیر ہے جس کی شان کے اندر آپ زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں, وہ آپ کو بکاؤ اور دلال غیر ہے, وہ انہوں نے بولا, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو حال ہی کے اندر جن کی پیٹ کے اندر تازہ تارا پی ٹی آئی اور اس کے بیانیہ لے کر مروڑ اٹھنا شروع ہوئے ہیں, ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کو ان کے لیڈر کے ایک قدر ڈوگی یعنی کہ گنڈا پور نے بکاؤ اور دلال کہا ہے. ہمارا تو بکاؤ دلال اور لفافے کا ہے. ہم تو خیر چھوٹے سے خاکسار سے لوگ ہیں, ہمیں تو پہلے دن سے وہ انہی خطاب سے نواز رہے ہیں. آپ ذرا پاک اور پوتر ہیں, ٹھیک ہے نا, میرے بہت پہنچے ہوئے لارجر دین لائف ہے. آپ کی وجہ سے میرے بھائی اور ایماندار بھائی اور شفاف کردار والے بھائی عاصم حسین کو صحافت چھوڑنا پڑ گئی, چکی پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ان جیسے جو لوگ ہیں نا جن کے مطلب جن کا مہینے کا 2.5 کروڑ روپیہ یوٹیوب سے آتا ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ کو بھائی انہوں نے بکاؤ دلال اور لفافے کہا ہے. شاید اس کانفیڈنس میں کہا ہے کہ وہ ادائیگیاں کرتا ہے نا, اپنے حق میں بھونکنے والوں کو وہ ادائیگیاں کرتا ہے, اس لیے اس کو پتا ہے کہ بکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک اس لیے اس کو پتا ہے نا, اس لیے وہ اتنے اعتماد کے ساتھ بات کر رہا تھا. ایک تو اس نے یہ بکواس کی, اور دوسرا اس نے خاتون کے حوالے سے مریم نواز شریف کی شیمنگ کی. اس نے اس کو کہا کہ جناب میں بارات اور ڈول دھماکہ لے کے آؤں گا, یعنی کہ میں بھی پھر جتنا کچھ ہو سکا ٹویٹر کے اوپر اس کے جواب کے اندر اس کی ایسٹیسی کی, جس کے اوپر فوراً پی ٹی آئی کا جو حرام زادہ گروپ ہے نا, جو یتھڑ حرام زادہ گروپ ہے, دیکھیں یہ خواتین کے بارے میں کیسی بات کر رہا ہے, دیکھیں یہ خواتین کے بارے میں کیسی بات کر رہا ہے. ماما انہیں پھوڑ چاڑے نے نہیں, مریم نواز شریف کے بارے میں آپ جو مرضی بات کرتے ہیں, جو مرضی بھونک دیں, یہ آپ کا ڈیوائن رائٹ ہے, یہ آپ ڈاگیز کا ڈیوائن رائٹ ہے. لیکن اگر آپ کو یاد دلایا جائے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے جب آپ کو جنم دیا تھا تو انہوں نے آپ کو چاٹا نہیں تھا, کیونکہ یہ مخلوق جب اپنے بچوں کو جنم دے دیتی ہے تو پھر وہ اس کو چاٹ کے صاف کرتی ہے, تو آپ کو صاف بھی نہیں کیا تھا. جب آپ کو یہ پوچھا جائے تو فوری طور پہ ہماری گھر کی خواتین کے بارے میں اس نے کیسی بات کرتی, وہ خواتین تھی نہیں بھائی. مطلب اگر ہم چلے چھوڑے پڑے, لیکن یار بات یہ ہے کہ اس نے دھمکی دی, اس نے بکواس بکی, اس نے واہیاتی کی, ٹھیک ہے, اور وہ ہر لمٹ تک گیا, ہر لمٹ اس نے کراس کی نا, اخلاقیات کی, معاشیات کی, معاشرتی تعصبات کی, جو لسانی تعصب ہوتا ہے, جو نسلی تعصب ہوتا ہے, اس سب کی تمام حدود پار. اچھا کیوں پار کی؟ جلسہ فلاپ تھا. جو فارمولا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ اگر جلسے میں 2,500-3,000 ہزار حد 4-5 ہزار لوگ آئیں اور سامنے دیکھے گا کوئی نہیں ہے, تو پھر وہ بکواس کرتا ہے تاکہ حاضرین سے توجہ ہٹ کے میری بک بک کی طرف چلی جائے. تو وہ چلی گئی. اب کوئی تو یہ ڈسکس نہیں کر رہا اس وقت, جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت تک رینجرز نے اور اسلام آباد پولیس نے پورے اسلام آباد کا ناطقہ بند کر دیا ہے, اور انہوں نے بہت سارے 9 مسلم یوتھڑوں کے
بین جو انہوں نے ڈالے ہوئے تھے کہ اسلام آباد بند کیا ہوا ہے ان کو بھی نہیں سنا، اور وہ اس وقت اسلام آباد پولیس، رینجرز اور دیگر ایجنسیاں جب ڈھونڈ کے 26 نمبر والا جو ہے نا وہاں سے اسلام آباد کے اندر گھسنے کی کوشش کرنے والے یوتھروں کو پکڑ رہے ہیں، اور نقد و نقد ہے. میں نے ایک صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا سوتا نقد ہے. صبح تو ان کو عدالت نے دونوں کی طرح رہا کر دینا ہے، ٹھیک ہے، پھر اب ججز نے رہا کر دینا ہے صبح کو تو صبح سے پہلے اسلام آباد پولیس اپنا سکور سیٹل کر لے گی، آپ بے فکر ہو کے سو جائیں. جو سب سے بڑی بات گنڈا پور نے کی، اور ہمارے دوست ممتاز بھٹی کی تجزیے کے مطابق یہ اس نے عمران احمد خان نیازی کی ہدایت پہ کیا ہے، اور وہ اس نے جنرل فیض حمید کو بس کے نیچے پھینک دیا یا کتوں کے آگے ڈال دیا. اب آپ کچھ دنوں کے اندر یوتھرو جبران الیاس کی امامت کے اندر یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود کی طرف سے فیض حمید کی آتما رولتے ہوئے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج اس نے فیض حمید کے اوپر گولہ باری کر دی ہے، اور ممتاز بھٹی صاحب اس امر کے دعوے دار ہیں، دائی ہیں، دائی جیسے دائی نہ سمجھ لینا، دائی ہیں کہ یہ اس نے عمران احمد خان نیازی کی منظوری اور ہلا شیری کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ ہر ایک کو استعمال کر کے اس کو بس کے نیچے پھینکنا اپنا جدی پشتی حق سمجھتا ہے. اس نے باجوے کے ساتھ بھی یہی کیا، اور اس نے اس کے ساتھ بھی یہی کرنا تھا. مجھے اس کے اوپر یاد آ گیا وہ قصہ کہ 3 لالچی لوگوں کو ایک جگہ سے کوئی خزانہ مل گیا، اور انہوں نے کہا کہ چلو ہم 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. بانٹنے سے پہلے انہوں نے کہا یار ایک کھانا کھایا جائے. انہوں نے اس خزانے میں سے کچھ اشرفیاں دے کر اپنے ایک ساتھی کو روانہ کیا کہ وہ قریبی گاؤں جائے اور وہاں سے گوشت تلوا کے اور وہ بکرا شکرا بنوا کے لے کے آئے تاکہ وہ کھانا کھائیں، اس کے بعد یہ تقسیم کریں اور پھر اپنے اپنے گھر کی راہ لیں. جب وہ شخص وہ لینے چلا گیا تو باقی دونوں کے دل میں خیال آیا کہ یار اس کی اگر 3 کی بجائے 2 حصے ہوں تو ہمیں زیادہ حصہ ملے گا. تو وہ جو آتا ہے نا اس کو جناب تلوار سے مار دیں گے، اس کی گردن کاٹ دیں گے، اور باقی دونوں حصے جو ہے نا باقی سارا خزانہ ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے. اب ادھر وہ بھی لالچی تھا، اس نے سوچا کہ میں اگر اس کی کھانے کے اندر زہر ملا دوں اور یہ دونوں کھا کے مر جائے تو سارا خزانہ مجھے مل جائے گا. اس نے زہر ملا دیا. تو وہ جیسے کھانا لے کے پہنچا، ان دونوں نے تلوار نکالی اور اس کے پیٹ میں اور ماری اور گردن کاٹ کے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد سکون سے بیٹھ کے کھانا کھایا. زہر نے اپنا کام دکھایا اور یہ دونوں بھی موقع کے اوپر پھڑک گئے. مجھے اس داستان سے جو میں نے بچپن میں اردو کی اضافی کتاب کے اندر پڑھی تھی، وہ اضافی ایک کتاب الگ سے لگائی جاتی تھی، مجھے یاد آ گئے تینوں کردار، باجوہ، فیض اور عمران احمد خان نیازی. اس کے اندر آپ کہیں گے کہ کون سا کریکٹر تھا وہ، میرا تینوں واردات کے اوپر تھے. باجوہ کا خیال تھا کہ میں ایک اور ایکسٹینشن لے لوں، یعنی دوسری ایکسٹینشن لے لوں، ایک تو وہ گزار چکا تھا نا اپنی ٹرم، اس کے بعد ایک ایکسٹینشن، اب ایک اور ایکسٹینشن کے شوق میں تھا. اس کے بعد فیض حمید نے پنکی پیرنی کے ذریعے عمران احمد خان نیازی کو استعمال کر کے تو باجوے کو پہلی ایکسٹینشن کے موقع پہ ہی ذلیل کروا دیا، اور چنگی طرح ذلیل کروایا، لیکن پیچھے اس کے فیض حمید تھا. اور فیض حمید جو تھا اب اس کا خیال یہ تھا کہ باجوہ جائے گا اور باجوہ کی جگہ جو بھی آئے اس کے فوراً بعد جناب میں نے چیف بن جانا ہے، اور چیف بنتے ہی میں نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ عمران احمد خان نیازی کا کوٹ پڑنا. یہ تینوں ایک دوسرے کے پیچھے تھے، لیکن بازار جو تھے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور اب جب تفتیش ہو رہی ہے تو یہ سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں. لالچ پوری بلا. بہرحال علی امین گنڈا پور نے لاہور میں آ کے جلسہ کرنے کی دھمکی دے دی ہے، اور جس زبان سے اس نے مریم نواز شریف کو مخاطب کیا ہے، اس زبان کے استعمال کے اوپر ہر غیرت مند بھائی کا، ہر غیرت مند باپ کا وہی رد عمل ہونا چاہیے جو میرا ہے. علی امین گنڈا پور آپ ایک دفعہ تشریف لائیں لاہور کے اندر، ٹھیک ہے، اگرچہ صفدر لغاری صاحب
جو سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں وہ آپ کو پیغام دے چکے ہیں میرے سے پہلے ہی، اور میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہ رہا، لیکن آپ ایک دفعہ تشریف لائیں سر، ٹھیک ہے نا؟ اور تشریف لائیں تو کوشش کیجیے گا کہ میرے جیسے خاک ساروں کو پتہ نہ چلے کہ آپ لاہور، بلکہ آپ پنجاب کے دودھ میں انٹر ہو چکے ہوئے، آپ ایک دفعہ آئیں صحیح ذرا، اور ایمان سے کوئی ذاتی دشمنی سمجھ لیجیے گا آپ، ٹھیک ہے نا؟ یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق۔